اس الیکشن میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ آپ کے ووٹ کی پرچی میں کتنی طاقت ہے۔ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدواروں کو کے پی کے میں کلین سویپ فتح حاصل ہوئی، اور کھچڑی کچھ یوں ہے کہ کسی بھی ایک سیاسی جماعت کے پاس عددی اکثریت اس کو حاصل نہیں ہے جس کے بلبوتے پہ وہ از خود اکیلے ایک حکومت بنا سکے۔ پہلا تو آپشن پھر نون لیگ کے پاس یہ آئے گا کہ وہ پی ٹی آئی کے ممبران جو آزاد حیثیت سے منتخب ہوئے ان کو توڑ کر اپنے ساتھ شامل کرے، اور یہ کثیر تعداد کو توڑنا پڑے گا تو وہ از خود حکومت بنانے کے قابل ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتخابات 2024 اختتام کو پہنچے۔ ہم نے دیکھا کہ کے پی کے میں ایک کلین سویپ فتح حاصل ہوئی، پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدواروں کو، اسی طرح ایک کلین سویپ فتح حاصل ہوئی سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو، اور بلوچستان کے اندر ایک سپلٹ مینڈیٹ نظر آ رہا ہے جے یو آئی فے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے مابین، جبکہ پنجاب میں نون لیگ کو فتح تو حاصل ہوئی اور ان کے پاس شاید عددی اکثریت بھی پوری ہو جائے گی پنجاب حکومت بنانے کے لیے، لیکن انہیں کوئی لینڈ سلائیڈ وکٹری حاصل نہیں ہوئی، اور پی ٹی آئی نے یہاں سے کثیر تعداد میں سیٹیں حاصل کر لی۔ باوجود اس کے پی کے بلوچستان، سندھ اور پنجاب میں حکومت سازی کا عمل میرے خیال سے بہت آسانی سے اور بڑے سہل طریقے سے مکمل ہو جائے گا، لیکن جب ہم مرکز کی طرف آتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں ایک عجیب سی کھچڑی پکی ہوئی نظر آتی، اور کھچڑی کچھ یوں ہے کہ کسی بھی ایک سیاسی جماعت کے پاس عددی اکثریت اس کو حاصل نہیں ہے جس کے بلبوتے پہ وہ از خود اکیلے ایک حکومت بنا سکے مرکز، اور جو ہمارے پاس نمبرز ہیں ان نمبرز کی حیثیت کے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے کہ کسی دو سیاسی جماعتوں کو، بڑی جو سیاسی جماعتیں ہیں جن میں پی ٹی آئی، نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہیں، ان میں سے کسی دو جماعتوں کو آپس میں الحاق کرنا اور مل کر حکومت بنانا۔ لیکن اگر ہمارے سیاسی اکابرین اتنی سیاسی پختگی ان کو حاصل نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کر آپس میں ڈائیلاگ کر کے اور کسی میوچلی ایکسیپٹیبل نتیجے پر پہنچ جائیں اور ریزولوشن کر کے اس قوم کو آگے بڑھانے کے لیے، اس ملک کو آگے بڑھانے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کو نہ چاہتے ہوئے، اختلاف کو قائم رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ جائیں تو پھر صورتحال کافی گمبھیر ہونے جا رہی ہے۔ پہلا تو آپشن پھر نون لیگ کے پاس یہ آئے گا کہ وہ پی ٹی آئی کے ممبران جو آزاد حیثیت سے منتخب ہوئے ان کو توڑ کر اپنے ساتھ شامل کرے، اور یہ کثیر تعداد کو توڑنا پڑے گا، 35 سے 40 لوگوں کو توڑنا پڑے گا، اور اگر ان 35 سے 40 لوگوں کو توڑ کر وہ اپنے ساتھ کر لیتے ہیں تو وہ از خود حکومت بنانے کے قابل ہو جائیں۔ لیکن اس نتیجے میں بھی پی ٹی آئی جو ہے وہاں پر بھی ایک ریئیکشن اٹھے گا اور پیپلز پارٹی میں بھی ایک ریئیکشن اگر 30 سے 40 سیٹیں نون لیگ پی ٹی آئی سے چھیننے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر ایون اپوزیشن کی جو بڑی جماعت ہوگی وہ پی ٹی آئی نہیں ہوگی بلکہ پیپلز پارٹی بن جائے گی، اور اپوزیشن کا کردار پیپلز پارٹی کے پاس آ جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آلدو حکومت تو بن جائے گی لیکن یہ مورلی کسی ہائر پیڈسٹل پہ کھڑی ہوئی حکومت نہیں ہوگی۔ اخلاقی جواز جو ہے وہ اس حکومت سے چھن جائے گا، اور یہ ان کا تعاقب کرے گا، یہ تانا جب تک یہ حکومت میں رہیں گے، چاہے سال رہیں یا 5 سال رہیں، کہ یہ اخلاقیات کا جنازہ نکال کر نون لیگ نے اپنی حکومت قائم کی ہے۔ دوسرے، اور کیا ایسی حکومت کچھ ڈیلیور کر پائے گی یا نہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے۔ لیکن دوسری جانب جو رویہ پی ٹی آئی نے اس وقت اختیار کیا ہوا ہے کہ ہم نے 180 سیٹیں جیتی ہیں اور ہم یہ دھاندلی ہوئی ہے، یہ ہوا وہ ہوا، چلیں یہ وہ اپنی شکایات لے کر جائیں، الیکشن ٹریبیونلز میں جائیں، وہاں سے اگر ان کا ازالہ نہیں ہوتا ہائی کورٹ میں جائیں، سپریم کورٹ میں جائیں، یہ ان کا رائٹ ہے اور یہ ان کو کرنا چاہیے اور وہ کرتے رہیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ ایک بار پھر اپنے احتجاج کو سڑکوں، چوراہوں، گلیوں میں لے کر آئیں گے اور پھر وہی انتشار اور وہی فساد، دنگا فساد کی سیاست ہوگی تو میں آپ کو بتاؤں یہ اس ملک کے حق میں نہیں ہوگی۔ جو نوجوان ایسی سیاست کا حصہ بنتے ہیں یہ ان کے اپنے حق میں نہیں ہوتا، اور اس الیکشن میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ آپ کے ووٹ کی پرچی میں کتنی طاقت۔ پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ میسر نہیں تھی لیکن اس کا ووٹر باہر نکلا، اس نے ووٹ ڈالا۔ کے پی کے میں آپ کے مینڈیٹ کو نہ تو کوئی اسٹیبلشمنٹ چیلنج کر سکتی ہے، نہ کوئی عدلیہ چیلنج کر سکتی ہے، اور نہ ہی کوئی سیاسی جماعت چیلنج کر سکتی ہے۔ لہٰذا یہ سب سے بڑی طاقت، اس ووٹ کی طاقت میں ایمان رکھیں، اس ووٹ کی طاقت کو
اپنی مرضی سے استعمال کریں، چاہے وہ جو بھی آپ کی مرضی، لیکن یہ ووٹ کی پرچی ایک پرامن تبدیلی کا سبب بن سکتی ہے۔ لیکن یہ جو دنگا فساد کی سیاست ہے، جو انتشار کی سیاست ہے، یہ نہ آپ کے حق میں ہے، نہ ہمارے اس ملک کے حق میں ہے۔ ہم معاشی طور پہ بہت برے حالات سے ہوئے ہیں۔ میرا آپ کو یہ مشورہ ہوگا، پلیز ایسی کسی کال کو رسپونڈ نہ کریں، اور جب بھی ووٹ کی ضرورت پڑے تو اپنی پارٹی کو، جس کو آپ مناسب سمجھتے ہیں، اس کو بھرپور طریقے سے ووٹ ڈالیں۔ یہی اس ملک میں تبدیلی کا ایک سبب بن سکتی ہے۔ آج کے پی کے میں آپ کے ووٹ نے جو فیصلہ کیا ہے، اس کو نہ تو ریاست رد کر سکتی ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ رد کر سکتی ہے، نہ کوئی سیاسی جماعت رد کر سکتی ہے، اور نہ ہی کوئی عدالت رد کر سکتی ہے۔ پلیز اس ووٹ کو استعمال کریں۔